أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سلام الله على أعدائهم وعلى غاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صلاة یا توفیقات الہی کی دعا کے ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ اقرا کی ابتدائی آیات کو بطور سرنامہ کلام پیش کیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے کہ جس نے خلق کیا، پیدا کیا، جس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون کی گھٹکی سے پیدا کیا. پڑھو اور تمہارا رب مکرم ہے، تمام عزت داروں سے بڑھ کر عزت والا ہے کہ جس نے علم عطا کیا، جس نے قلم کے ذریعے سے علم عطا کیا انسان کو تو وہ نہیں جانتا تھا. سوال ہے اس وحی میں، اس آیات میں جو کہ اولین وحی ہے، پروردگار عالم نے اپنا تعارف بندے سے دو حیثیتوں سے کرایا ہے. صفات کے طور پر ایک ہے رب جس میں رب الذی کرے خلاص خلق، اور تیسری چیز ہے وہ علم دینا. مجھے اس بات کا سنایا ہے اس وقت رب کے سلسلے میں اور خلق کے سلسلے میں. رب کے معنی تربیت کرنے والا، پالنے والا، نگہداشت کرنے والا، دیکھ بھال کر کے ترقی دینے والا، تعلیم دینے والا، ان تمام معنی میں استعمال میں آتا ہے. اور اسی سے اپنے حکمراں کے معنی میں بھی آتا ہے، اور جس کی عبادت کی جائے معنی میں بھی آتا ہے. لیکن یہ رب کا لفظ، مربی کا لفظ ہمارے استعمال میں آتا ہی ہے، یعنی تربیت کرنے والا. استاد کے لیے بھی لفظ استعمال میں آتا ہے، ماں باپ کے لیے بھی لفظ استعمال میں آتا ہے. یہاں تک کہ اس چیز سے نکلے ہوئے الفاظ اس عورت کے لیے بھی استعمال میں آتے ہیں کہ جو بچے کو دودھ پلاتی ہے. ہر لحاظ سے تو اس کا تعلق تربیت سے. تو اس لحاظ سے دنیا میں بہت سے رب ہیں، باپ بھی آتا ہے، استاد بھی آتا ہے. لیکن یہاں ربوبیت سے مراد اس رب الارباب ہے کہ جو سب کا رب ہے. سلوات بھیجے آپ، جو سب کا رب ہے. جس شخصیت کا بھی تذکرہ آپ سوچ لیں دنیا میں کسی کو بھی لاکھ ہمارے لیے بلند صحیح، لیکن اس کا رب وہی رب الارباب ہے. اسی طریقے سے خلق کے معنی کریٹ کرنے کے، بنانے کے معنی میں ہے. تو کوئی آدمی کوئی چیز بناتا ہے اس کے لحاظ سے اس کا خالق ہوتا ہے. کوئی تصویر آپ بنائیے، کوئی مصور ہے، کوئی کتاب ہے، کہیں اس میں بڑی تخلیقی صلاحیت ہے، یعنی یہ خلق کر سکتا ہے، خلق کرنے کی صلاحیت ہے. لیکن یہاں خلق سے مراد وہ ہے جو سب کا خالق ہے، جس نے ہر شے کو خلق کیا. تو جو رب بھی ہے اور جو خالق بھی ہے ہمارا. تو اب اگر ہم صحیح معنی میں اس پر ایمان لائیں تو ہم اس بات کو خود سمجھیں گے کہ جو اس میں صفت ہے ربوبیت کی اور جو اس میں خالقیت ہے وہ کسی میں نہیں ہے. لہذا ہمارا اس اللہ کے لیے، اس رب کے لیے، اس خالق کے لیے جو ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے اس کو باقی لوگوں سے مختلف ہونا چاہیے. وہ جس نے کہ ہم کو خلق کیا، جو ہم کو عدم سے وجود میں لایا، تو اگر ہم میں تھوڑی بہت بھی شرافت ہے تو ہم کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا احسان ماننا چاہیے. اور ظاہر سے بات ہے کہ اصل وجود اس نے بخشا اور اب تمام تر صلاحیتیں ہماری اس کی عطا کی ہوئی ہیں.
لہذا ہم کو سب سے زیادہ احسان مند اسی کا ہونا چاہیے. صلوات بھیجا. اور اس نے یہ فرمایا بھی ہے کہ ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجی ہے، اور ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ نے کسی بھی قوم کو بغیر ہدایت کے، بغیر ہادی بھیجے ہوئے نہیں چھوڑا. اس کا مطلب دنیا میں جتنے آبادیاں پائی جاتی ہیں، جتنی قومیں پائی جاتی ہیں، سب نے اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا. اس کے بعد ہم یہ پاتے ہیں کہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں میں فرق پایا جاتا ہے، اور ایک ہی مذہب کے ماننے والوں میں بہت سے نظریات اور خیالات پائے جاتے ہیں. کبھی کبھی آپس میں ٹکراؤ بھی ہوتا ہے. تو میں نے ایک دفعہ پہلے بیان کیا تھا کہ دین کا مقصد ہے لوگوں کو جوڑنے کا کام ہے، لیکن اگر دین توڑنے کا کام کر رہا ہے، لوگوں کو مختلف باتیں دے رہا ہے، تو ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، اس کا مطلب کہ دین کی وہاں پر صحیح تعبیر اور توجیہ نہیں ہے. اور نہ ہی اللہ کا یہ مطالبہ بھی کسی سے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک شخص جو ہے تمام دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کرنے کے بعد اور وہ سوچے کہ ہاں بھائی یہ مذہب یہاں ہے، اس کو ہم قبول کر لیں. ایسا کسی سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ کوئی آدمی کسی بھی شخص کو ہم دیکھتے ہیں کہ خود اپنے مذہب کو سمجھنے کا وقت نہیں ہے. اور اگر جتنے لوگ ہیں اسی حساب سے ادیان و مذاہب ہیں، تو کہاں تک آدمی کس کا مطالعہ کرے گا، کس کا سمجھے گا. جس گھر میں ہاتھ کھولی، جس مذہب سے بچپنے سے اپنے وابستہ کرتا ہے، اس کی کتنی کتابیں اس نے پڑھی، اور پڑھنا دوسرا کتنی کتابیں اس کی دیکھی. تو اگر اس لحاظ سے مطالبہ ہو کسی شخص سے وہ تمام دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ چھانٹ کر کے دیکھے کون سا مذہب حق ہے، تو یہ چیز ایک ناممکن مطالبہ ہوگا. کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا، اپنے مذہب کا مطالعہ اس لحاظ سے آدمی نہیں کر سکتا. تو کیا اللہ نے معاذ اللہ مختلف مذاہب کو بھیجے تو کیا لوگوں کو ٹکرانے کے لیے بھیجے؟ ایسا نہیں. اگر آپ تھوڑا سا دھیان دیں اور غور کریں تاریخ انسانی پر کہ دین کی شروعات کی ضرورت کیا پڑی، دین کی ضرورت کیا ہے، پہلی چیز اس لحاظ سے اگر آپ غور کریں تو پائیں گے کہ دین کی ضرورت اس لیے پڑی کہ شروع میں انسانی سماج سمپل ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے، اور اس میں ٹکراؤ کم ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کسی ایسی آبادی کا تصور کریں یا 10-12 آدمی رہتی ہیں اور ان کے پاس کوئی سفر کے اس طرح کی چیزیں نہ ہو جیسے کہ آج کاریں ہیں اور ٹرک ہیں اور موٹر سائیکلیں ہیں. ایک دم شروع کی ابتدائی زندگی آپ تصور کریں کسی گاؤں کا، تو وہاں آپ یہ پائیں گے کہ وہاں اس طرح سڑکوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہاں چوراہوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہاں کسی چوراہے پر کسی ٹریفک کانسٹیبل کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس لیے 10-12 آدمی ہیں، کوئی کسی جگہ تو رہا نہیں ہے کہ جاتے ہوئے ٹکراؤ آپس میں. لیکن وہیں آبادی اگر بڑھ گئی تو باقاعدہ راستے چاہیے ہوں گے، ان راستوں کے لیے نظام چاہیے ہوگا کہ آدمی سارے لوگ بائیں طرف چلیں یا دہنی طرف چلیں. اگر پاس دے کسی کو تو کدھر سے پاس دیں، تو اس کے لیے چلنے کے لیے بھی ایک ضوابط یا قانون بنانا پڑے گا. اسی طریقے سے انسانی زندگی آغاز میں سمپل تھی، آپس میں ٹکراؤ نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی تو ضرورت ہی نہیں ہوئی کہ تعلقات کو کنٹرول کرنے کے لیے، تعلقات کو ایک محض پر لانے کے لیے لوگوں کے لیے قوانین بھی ہوں. اسی لیے پروردگار عالم کی طرف سے شروع میں جو ہدایت تھی وہ آسان تھی، لیکن دھیرے دھیرے اس میں جو ہے وہ پیچیدگی آتی گئی. چنانچہ اسٹارٹنگ میں یا آغاز میں یہ ہے کہ اللہ کی خالی معرفت رکھ لیتا تھا اور ایک آسان زندگی گزارے، کسی کو ظلم نہ کرے، بنیادی طور پر یہ ہے. تو اب یہاں تک ہم دین کی تعریف اور توجیہ کریں اور یہ غور کریں کون چیز اصول دین میں اور کون سی غلط ہے. میں سمجھا کروں کہ جیسے میرے اپنے غور کرنے کا طریقہ ہے اور کوئی ضروری نہیں کہ تمام افراد اس سے متفقین ہوں، لیکن جب ہم دین کی بنیاد کے اوپر غور کریں تو پہلے ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب کوئی دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کن صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. آغاز کوئی بھی ہو، ہم ہیں، آپ میں کوئی بھی ہے، وہ کن چیزوں کے ساتھ دنیا میں آتا ہے. تو اس لحاظ سے آپ غور کریں گے تو یہ پائیں گے کوئی بھی بچہ دنیا میں علم کے ساتھ نہیں آتا. علم کے لحاظ سے اس کی زندگی کا آغاز 0 سے ہوتا ہے، 0 سے ہوتا ہے. شریف میں آیا کہ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. پھر اللہ